اسلام میں ضرر نقصان کے وقت احکام اٹھ جاتے ہیں، بہت سے احکام اٹھ جائیں گے۔ اسلام میں حرج اور مشقت، شدید مشقت جب آتی ہے تو احکام اٹھ جاتے ہیں، بہت سے احکام اٹھ جائیں گے۔ ہاں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کی خاطر پھر جان بھی دینی پڑ جاتی ہے تو پھر جان بھی دینی ہوتی ہے، لیکن اسلام لوگوں کو شدید مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا، اسلام لوگوں کو نقصان میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ خود پروردگار جانتا ہے کہ کہاں نقصان اٹھا کر اسلام کو بچانا ہے اور کہاں پر اسلام لوگوں کو نقصان سے بچائے گا۔ روزے کے احکام میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے، ایک خاتون بوڑھی ہو گئی ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا ناممکن ہے۔ ایک یہ صورت ہے ناممکن۔ جب ناممکن ہو گیا ہے تو ناممکن کام تو اسلام نے واجب قرار ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ انسان کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، تو اس بوڑھی اور بوڑھے شخص سے روزہ ان کو معاف ہے۔ اب ان پر کوئی قضا، کوئی فدیہ، جن کے لیے ناممکن ہے ان پر قضا بھی نہیں ہے، ان پر فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روزہ معاف ہے۔ یہ ہیں جو ناممکن ہے جس کے لیے۔ وہ بوڑھا اور بوڑھی مومنہ جن کے لیے روزہ ناممکن نہیں ہے، رکھ لیں گے لیکن ان کے لیے شدید مشقت ہے، شدید مشکل ہے، تو مثلا ان کا روزہ رکھا سارا دن چارپائی پہ گزرے گا، ایسے شدید، اور ان کی خدمت کرنی پڑ جائے گی۔ تو اس طرح کے حالات میں جب شدید مشکل ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کی قضا بھی ان پہ نہیں ہوگی، لیکن ان کو فدیہ دینا پڑے گا۔ یہ ہے شدید مشقت والا بوڑھی اور بوڑھا، ان کو نہ روزے کا ادا نہ قضا، ان پر کیا ہوگا؟ فدیہ ہوگا۔ ہر روزے کے بدلے میں یہ 750 گرام گندم یا آٹا دے دیں گے۔ جن کو ہم فطرہ دیتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو یہ 750 گرام ہر روزے کے بدلے میں۔ اگر 30 روزے ہوئے تو 22.5 کلو گندم کسی ایک غریب کو دے دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 30 بندے ڈھونڈیں، کسی ایک غریب کو 22.5 کلو گندم دے دیں۔ اچھا، یہیں پہ بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، وہ گندم یا آٹا دینے کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے دیتے ہیں۔ پیسے نہیں چلیں گے، یہاں خود گندم یا آٹا یعنی جنس دینی پڑے گی، یہاں پیسہ نہیں چلے گا۔ یہ ہے بوڑھا اور بوڑھی جس کے لیے اسلام نے یہ احکام رکھے ہیں۔ ناممکن ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، ممکن ہے لیکن شدید مشقت ہے تو پھر صرف فدیہ اس پہ ہے۔ یہ ختم۔ ایک اور شخص ہے جس کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں پولیڈپسیا، ذوالعطاش عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، پیشاب زیادہ، کوئی شوگر بھی نہیں ہے، شوگر اس کو کہتے ہیں جھوٹی شوگر، شوگر ہوتی نہیں ہے لیکن سارا کام شوگر جیسا بن جاتا ہے، شوگر نہیں ہے، یہ والی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں جو پانی ہے اس کی مقدار کم ہو جائے، بار بار پیشاب، یہ بیماری ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم میں پانی باقی نہیں رہتا۔ اب اس کے لیے روزہ رکھنا یا ناممکن ہو گیا ہے یا رکھے گا تو اس کے لیے شدید مشقت ہوگی۔ تو اس شخص کا حکم بھی وہی بوڑھی اور بوڑھے والا ہے کہ ناممکن ہے تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے لیکن شدید مشقت ہے تو پھر اس نے روزہ ادا نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ فدیہ۔ وہ بیمار ہے نا، سارا عرصے کا بیمار ہے، ابھی بھی بیمار ہے، بعد میں بھی بیمار ہے، تو وہ بھی ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا دے گا۔ تو یہ جو فدیہ ہوتا ہے اس میں پیسہ نہیں چلے گا۔ یہ دو بندے ہو گئے، بوڑھی اور بوڑھا، اور یہ ذوالعطاش پولیڈپسیا جس کو بیماری ہے۔ فطرانے میں پیسے دے سکتے ہیں، یہ فدیہ جو ہے نا اس میں پیسے نہیں چلیں گے۔